بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کابگون کیسے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ملکہ بلقیس کون تھیں اور تخت بلقیس کا کیا ماجرا تھا۔ ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری ساری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی 5ویں یا 6ٹھی پشت میں بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بخشا کہ وہ علم، دولت اور حکومت میں سے جسے چاہیں اپنے لیے پسند فرمائیں، تو انہوں نے علم کو پسند فرمایا۔ اللہ عز و جل نے خوش ہو کر انہیں علم کے ساتھ ساتھ دولت اور حکومت سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں، پرندوں اور جنوں پر تھی۔ ملکہ بلقیس کے تخت کا ماجرا کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت اللہ شریف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے یمن کے ایک مقام پر اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پرندوں، انسانوں اور جنات پر مشتمل ہوتا تھا۔ آپ جس جگہ بھی تشریف لاتے، ایک طرف انسانوں کا لشکر، ایک طرف جنات کا لشکر اور اوپر پرندوں کا لشکر ہوتا۔ جب آپ نے پرندوں کے لشکر کا جائزہ لیا تو وہاں پر ہدہد موجود نہیں تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت لاڈلا پرندہ تھا۔ آپ علیہ السلام اس سے بہت محبت فرماتے تھے، لیکن لشکر میں جب آپ علیہ السلام نے ہدہد کو غیر حاضر پایا تو آپ بہت جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، یا تو میں ہدہد کو قتل کرا دوں گا، یا اسے شدید عذاب دوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول عذر پیش کرے۔ دوسری طرف ہدہد جو ایک باغ میں موجود تھا، جہاں اس کی ملاقات ایک دوسرے ہدہد سے ہوئی۔ جب ان کی آپس میں بات چیت ہوئی تو دوسرے ہدہد نے بتایا کہ میرے ملک کی ملکہ جس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اور وہ اس ہدہد کو تخت دکھانے کے لیے ملکہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا، جس وجہ سے ہدہد کو واپسی میں دیر ہو گئی۔ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا تو آپ نے اس سے دوبارہ اپنی بات دہرائی کہ یا تو میں تمہیں شدید عذاب دوں گا، یا تمہیں قتل کرا دوں گا، یا پھر اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول عذر پیش کرو۔ تو اس کے جواب میں ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اس رب سے ڈریے جس کے حضور آپ قیامت کو پیش ہوں گے۔ اس کا جواب سن کے آپ کا جلال ٹھنڈا ہو گیا۔ ہدہد نے مزید کہا کہ حضور، میں آپ کو ایک ایسی یقینی خبر دوں گا جو آپ کے مشاہدے میں نہ تھی۔ پھر ہدہد نے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں بتایا اور تخت بلقیس اور اس کے دربار کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو معاف فرمایا اور ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کو ایک خط روانہ کیا۔ ملکہ بلقیس اپنے 12,000 سرداروں کے ساتھ پوری شان و شوکت سے اپنے دربار میں موجود تھی جب اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا۔ خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جملہ درج تھا، تم مجھ سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا اور فرما بردار بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ جب ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو ایک نبی کا خط پڑھنے سے اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سرداروں نے ملکہ بلقیس کو یقین دلایا کہ ہم طاقتور ہیں، جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، لیکن ملکہ نے جنگ کا مشورہ رد کیا اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہدیہ روانہ کرنا چاہیے، شاید اسی طرح جنگ کا خطرہ ٹل جائے۔ ملکہ بلقیس نے قاصدوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہدیہ کے طور پر ایک بہت بڑی سونے کی اینٹ روانہ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اینٹ اور قاصدوں کی خبر ہو گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ اسی طرح کی سونے کی 1000 اینٹیں دربار کے فرش پر بچھا دی جائیں۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کو مروب کرنے کی غرض سے ان کے دربار میں پہنچے تو ہکے بکے رہ گئے۔
بہرحال جب انہوں نے ملکہ بلقیس کا پیغام سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ جب قاصدوں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ماجرا سنایا تو ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان سے ملنے ان کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے 5 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو ملکہ کے دربار پہنچنے سے پہلے یہاں پر دربار میں پہنچا دے۔ ملک سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے 1 مہینے کی مسافت پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک جن بولا، حضور آپ اگر حکم فرمائیں تو میں یہ تخت آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے یہاں لا سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے جلدی کون لا سکتا ہے؟ تب آپ کے دربار میں موجود آپ کے ایک صحابی جو آپ کے حلازاد بھی تھے، جن کا نام عاصب بن برحیہ تھا، ان کے پاس زبور کا علم تھا اور وہ اسم اعظم بھی جانتے تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، حضور اگر آپ حکم فرمائیں تو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس یہاں دربار میں لا سکتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس ان کے دربار میں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے ساختہ فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا کرم ہے۔ اور پھر آپ نے حکم فرمایا کہ اس تخت کا حلیہ بدل دیا جائے۔ جب ملکہ دربار کے باہر پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو تخت دکھا کر فرمایا، کیا تمہارا تخت اسی طرح کا تھا؟ وہ ملکہ اپنا تخت پہچان گئی اور بولی، یہ تو وہی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو دربار کے اندر آنے کی دعوت دی۔ دربار کے صحن میں پانی کا ایک بہت خوبصورت تالاب تھا جس کے اوپر شیشہ نصب تھا۔ شیشہ اس نفاست سے نصب تھا کہ شیشہ دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب ملکہ کا گزر اس صحن سے ہوا تو اس نے اپنے کپڑے اوپر کر لیے تاکہ پانی کی چھینٹوں سے وہ بچ سکے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ یہ تالاب نہیں ہے بلکہ یہاں تو شیشہ نصب ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت سے پہلے ہی مروب ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ کچھ روایات کے مطابق ملکہ بلقیس کی شادی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہی ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو ضرور لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔